صلی وسلم دائما ابدا نحمده على ما انعم ونشكره على ما الهم ونستغفره على ما فرطنا وقصرنا ونصلي ونسلم على سيدنا ورسول الكريم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام، عالی مرتبت مہمانان گرامی اور عزیزان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک نہایت ہی وسیع موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. ایک ایسا موضوع جو محض ایک زبان کا تعارف ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیبی شناخت، فکری میراث اور قومی وقار کا آئینہ دار ہے. میری معروضات کا عنوان اردو کی عظمت اور اہمیت ہے. قبل اس کے کہ ہم اردو کے موجودہ حیثیت کا جائزہ لیں، مناسب ہوگا کہ ہم زبان کی بنیادی معنویت کو سمجھیں. زبان دراصل کسی قوم کی اجتماعی دانشوری، اس کے خوابوں، اس کی فکری پروازوں اور اس کے تہذیب و تمدن کی مجسم صورت ہوتی ہے. یوں کہیے کہ زبان قوم کی روح ہے، اور جہاں زبان کی توقیر قائم رہتی ہے وہاں تہذیبیں تابندہ رہتی ہیں. محترم خواتین و حضرات، اردو جسے بجا طور پر محبتوں کی زبان کہا گیا ہے، ایک ایسی شیریں اور لطیف زبان ہے کہ جس نے صدیوں کے ثقافتی میل جول، تہذیبی مکالمے اور علمی ارتقاء کے نتیجے میں جنم لیا. دہلی کے کوچوں سے لے کر لکھنؤ کی گلیوں تک، دکن کے بزم آرائیوں سے لے کر پنجاب کے صحنوں تک اردو نے علم و ادب کے گلشنوں کو سیراب کیا ہے. یہی وہ زبان ہے کہ جس نے میر جیسے درد کے پیکر، غالب جیسے فکر کے امام، حالی جیسے مصلح، داغ جیسے دانشور اور اقبال جیسے مفکر پیدا کیے ہیں. یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے قوموں نے آزادی کا خواب دیکھا اور بیداری کا عزم باندھا. معزز خواتین و حضرات، اردو محض تخلیقی ادب کی زبان نہیں رہی بلکہ علمی مباحث، سائنسی تحقیقات اور فلسفیانہ افکار کی بھی زبان رہی ہے. مدارس کے علمی ذخائر ہو یا دارالعلوم کی درسیات، یونیورسٹیوں کی تحقیقات ہو یا خانقاہوں کی روحانیت، ہر جگہ اردو نے علم کی شمع روشن کی. اردو کی تہذیبی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے دلوں کو جوڑنے کا ہنر سکھایا. اس کی شائستگی، اس کی نرمی، اس کی وسعت، اس کا باغپن انسانیت کے لیے ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے کہ جہاں دل ایک دوسرے کی دھڑکنیں سمجھتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، جہاں ہمیں اردو کی عظمت پر فخر ہے وہیں ہمیں اس تلخ حقیقت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ آج اردو اپنی سچائیوں اور اپنی خوبصورتیوں کے باوجود بعض حلقوں میں محض سیاست کا اعلی کار بن کر رہ گئی ہے. ایسی سیاست جو زبانوں کو بانٹ دے، دلوں کو توڑ دے، انسانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، وہ در حقیقت زبان کی روح سے ناواقف سیاست ہے. اردو کو کسی ایک قوم، کسی ایک نسل یا کسی ایک ریاست کی میراث سمجھنا اس کے عالمگیر پیغام کو محدود کر دینا ہے. یاد رکھیے، اردو ایک لسانی شناخت سے بڑھ کر ایک تہذیبی ورثہ ہے، ایک فکری کارواں ہے جو ہر اس دل کی دھڑکن ہے جو محبت، علم اور انسانیت پر یقین رکھتا ہے. اقبال اشر کی نظم میں اردو ہم سے مخاطب ہو کر یوں اپنا تعارف کراتی ہے کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.